بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 22۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے، تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا۔ اس مقام سے جو بات شروع ہو رہی ہے اس کے بارے میں ہم نے سورت کے آغاز میں بات کی تھی کہ یہ سورت بنی اسرائیل مکے کے یعنی قیام مکے کے آخری دور کے اندر نازل ہوئی ہے۔ اب قیام مکہ کا جو آخری دور ہے یعنی ہجرت سے قبل، معراج کے بعد، یہ جیسے معراج کا ذکر بھی اسی کے اندر آیا ہے، اس واقعے کا ذکر اسی صورت کے اندر آیا ہے، اور اسی میں ہجرت کے حوالے سے اشارہ بھی موجود ہے۔ آگے وہ دعا ہمارے سامنے آئے گی، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دعا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت سے قبل سکھائی ہے۔ تو اب یہاں پر جو یہ آیات ہیں یہ اسی حوالے سے ان کے بارے میں بھی کہا گیا کہ اب مدینے جانے کے بعد، یعنی ہجرت کے بعد مدینے کا جو معاملہ ہے کہ مدینہ تو نبی یثرب جو ابھی یثرب ہے اور ہجرت کے بعد مدینہ تو نبی قرار پائے گا، تو یہاں اسلامی ریاست قائم ہو جائے گی۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اور مدینے کے جو لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں وہ آپ کو اسی حیثیت سے دعوت دے رہے ہیں وہاں پر آنے کے لیے کہ وہاں پر اسلامی ریاست قائم کر لی جائے۔ تو جب اسلامی ریاست قائم ہوگی تو وہ کن اصولوں پر قائم ہوگی، وہ کیا کام انجام دے گی، اس کے بنیادی جو قوانین یا بنیادی جو اصول ہیں وہ کیا ہوں گے۔ تو جسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی حکومت یا کوئی اپنی حکومت بناتا ہے تو اس کا ایک منشور ہوتا ہے کہ اس کے پیش نظر کیا چیزیں ہیں، یعنی وہ کس طرح کام انجام دے گا، کیا کام کرے گا، اس کی حکومت جو ہے کیا کام جو ہے وہ انجام دے گی، کن اصولوں کو آگے بڑھائے گی، کن اصولوں پر قائم ہوگی۔ تو گویا کہیے کہ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے تقریباً 2 رکوع جو ہیں ہمارے سامنے آگے ہیں، ان میں وہ اصول بیان کیے ہیں جنہیں ہم منشور اسلام کہہ سکتے ہیں، جنہیں ہم منشور اسلام کہہ سکتے ہیں کہ انہی اصولوں پر، انہی باتوں پر آگے اسلامی ریاست مدینے کے اندر قائم ہونے جا رہی ہے کہ وہاں پر یہ چیزیں اپنے پورے اس کے ساتھ میں یعنی اس کے جو گیا کہ صحیح امپلیمنٹیشن اس کی ہے، یعنی عمل درآمد کے اعتبار سے پوری طرح وہ نظر آئے گا اور یہ ریاست انہی اصولوں پر کاربند ہوگی۔ تو اس میں یہ ان چیزوں کو اسی حوالے سے ذرا سا دیکھتے چلیں کہ یہ بات پس منظر میں رہے کہ یہ ایک ریاست جن اصولوں پر قائم ہوگی، اور ظاہر سی بات ہے کہ ریاست فرد سے الگ نہیں ہوتی، فرد بھی ریاست کا گویا کہ یہ اکائی تو فرد ہی ہے، یعنی فرد کے ذریعے سے ہی آگے ریاست قائم ہوتی ہے، لیکن یہ کہ افراد کا مجموعہ ہے، پھر اس طرح قوانین اور پھر افراد اور یعنی باہمی تعلقات اور ان کے معاملات جو ہیں اسے منظم کرنا یہ ریاست کا کام ہے، اور وہ تمام اصول جو ہیں انہیں قانون اور اس کے زور پر بھی قائم کرنا یہ بھی اس کے پیش نظر ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ فرمایا اس آیت کے اندر کہ تو اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہ بنا ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا۔ اس میں یہ بات بھی، اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ نہ بنا لے، یعنی کسی اور کو الہ قرار نہ دے لے، یعنی یہ بات یہ بھی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو اس میں جس طرح ترجمہ ہم نے اس وقت کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہ بنا، اس کی تشریح اگلے آیت کے اندر ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ یعنی معبود کی بات جہاں بھی آتی ہے عبادت کے حوالے سے آتی ہے کہ جس کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے یہ بات ہمارے سامنے رکھی ہے کہ اللہ کو ہی معبود بنانا ہے، یعنی اس ریاست کا جو بنیادی جو اصول ہے وہ کیا ہے کہ اللہ ہی کو الہ واحد تسلیم کیا جائے۔
اللہ ہی کو الہ واحد تسلیم کیا جائے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر اس کے خلاف کیا گیا، اگر اس کے خلاف کی بات نہ مانی تو ملامت زدہ و بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا، یعنی یہ بات بتائی۔ پھر اسی اصول کی بنیاد پر آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا آئین جو ہے، اس کے آئین میں قرارداد مقاصد کے حوالے سے، یعنی پاکستان کے آئین میں یہ بات لکھی ہوئی موجود ہے کہ اقتدار اعلیٰ اللہ رب العالمین کو حاصل ہے، یعنی الہ واحد کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ تو یہی وہ بات ہے، یعنی اسی سے گویا اصول جو ہے وہ اخذ کر لیا گیا کہ مسلمان جو ریاست قائم کریں گے، اس مسلمانوں کی اس ریاست کا جو بنیاد ہوگی، جس پر اس کی ساری عمارت کھڑی ہوگی، سارے اصول اور ضوابط اور قواعد جس کی بنیاد پر کہیے کہ مرتب کیے جائیں گے، وہ ایک اصول پہلا بنیادی ہے اور وہ توحید ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، جو کہہ دیا گیا، ہدایت دی گئی تو اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں بنائیں گے، کوئی اور الہ نہیں بنائیں گے۔ تو الہ کی جتنی تشریحات آتی ہیں سامنے، وہ سب یہاں پر اپنے سامنے رکھی جائیں کہ اس میں کیا بات کہی جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے یہاں پر سب سے پہلے بتا دیا گیا کہ اللہ ہی الہ واحد ہے۔ یہ گویا کہیے کہ اس ریاست کا پہلا اور بنیادی اور سب سے مستحکم اصول ہے، اور سب چیزیں اسی سے پھوٹیں گی اور اسی سے آگے بڑھتی چلی جائیں گی۔ جب یہ بات طے کر دی، جب یہ بات سامنے آ گئی کہ اللہ ہی الہ واحد ہے، تو آگے کیا کہا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ تم لوگ، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہے تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو۔ یہاں جو بات اس میں ہمارے سامنے آ رہی ہے، تو دو چیزیں ایک ہی آیت کے اندر آئی ہیں۔ تو پہلی بات کیا بتائی اللہ نے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، فیصلہ کا اختیار کس کے پاس ہے؟ جب اسے الہ واحد تسلیم کیا ہے، اب فیصلہ کون کرے گا؟ بھائی جب یہ طے کر لیا کہ الہ واحد تو اللہ ہی ہے، لہذا فیصلے وہی سی کی طرف سے آئیں گے، فیصلہ کن اتھارٹی وہی ہے، جو وہاں سے ملے گا اسی پر کام کیا جائے گا، جو وہاں سے نہیں ملے گا ایسے چھوڑ دیا جائے گا۔ تو یہ بات اپنی جگہ ہے کہ آج ہم نے بھی یہ بات تسلیم تو کر لی ہے، لیکن اس کے فیصلوں پر راضی نہیں ہو رہے ہیں، یعنی اس کے فیصلوں پر عمل درآمد کرنے کے لیے اس طرح سے، یعنی گویا کہیے کہ دیانت داری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ آمادہ نہیں ہے۔ ایک بات تو ہوتی ہے کچھ کسی کام کے کرنے میں کچھ تاخیر ہونا، اس کے لیے ایسے حالات پیدا کرنا، ایسی چیزیں، یعنی اس کے لیے ذرا وسائل مہیا کرنا، معاملات کو، اجتماعی معاملات کے اعتبار میں انسان اپنی ذات کے اندر تو بالکل خود مختار ہے کہ فیصلہ کرتا ہے فوراً، لیکن اس اجتماعی معاملات کے اندر کچھ چیزوں میں تھوڑی تاخیر ہو سکتی ہے، مگر بات یہ کہ انسان اخلاص سے اس پر عمل کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا ہے، یہ اصل بات۔ تو جہاں یہ بات نظر آئے کہ اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ بہانے بنا بنا کر، راستے نکال کر اور نافرمانی کی طرف جانا چاہتا ہے، تو وہ بھی اللہ کے سامنے تو روشن ہے۔ تو یہاں پر یہ اصول بیان کیا جا رہا ہے، اور اسی اصول پر مدینے کی وہ ریاست قائم ہوئی تھی۔ تو اس نے پہلی بات کیا بتا دی؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی، اللہ تعبدوا الا ایاہ، بس اسی کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت، بندگی، غلامی، پرستش کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہاں پھر ہم سوچ رہے ہیں وہی بات جو ہم پیچھے سے بات کرتے چلے آتے ہیں، یعنی معبود کی بات کرتے آئے، الہ کی بات کی، پھر عبادت کی بات کی، عبد کی بات کی، عبد بندہ غلام، اسی سے عبادت، بندگی، غلامی، یہ سب چیزیں۔ تو اس طرح سے یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ بندگی، غلامی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اور اطاعت اس میں بدرجہ اولا موجود ہے، یعنی اطاعت، بندگی میں اطاعت جو ہے بدرجہ اولا موجود ہے۔ اگر اپنی منمانی کی جائے، بات اس کی ہو لیکن اپنی منمانی کی جائے تو پھر بندگی نہیں ہو پائے گی۔ بندگی کے لیے بندگی اسی کے طریقے پر ہوگی جیسے اس نے بتائی ہے۔ تو اس میں یہ بات بتا دی گئی کہ اللہ کی بندگی، تو اب یہ سارے کام اسی بنیاد پر ہوں گے۔ اب یہ سارے کام جو انجام دیے جا رہے ہیں یہ اللہ کی عبادت کے اظہار کے طریقے ہیں، یعنی اللہ نے عبادت کے ہمیں کرنے کے لیے حکم دیا ہے، وہ کس کس طرح سے ہے وہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو اب اس میں والدین سے شروع کر کے اور آخری نقطے تک جب بات چلی جائے گی تو یہ سارے کام کیا ہیں؟ سب عبادت ہیں، سب
سب عبادت ہیں. اور عبادت جیسے عرض کیا کہ اللہ کی اطاعت کا نام ہی عبادت ہے کہ انسان جب اللہ کا مطیع ہو جاتا ہے، فرما بردار بن جاتا ہے، اس کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو گویا کہیے کہ اخلاص کے ساتھ اپنے آپ کو لگا دیتا ہے، مخلص ہو جاتا ہے اس کے لیے، تو بس یہی اطاعت کی بات، یہ بندگی کی بات آتی ہے سامنے. اگر سر جھکانے کا حکم ہے تو سر جھکاتا ہے، اگر کہیے کہ کسی موقع پر باطل کے سامنے سر اٹھانے تو سر اٹھاتا ہے، اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے، اور اسی معاملے کے اندر جہاں جو حکم ملتا ہے اس کی فرما برداری بجا لاتا ہے. تو یہ بندگی کی بات ہے. تو اس میں کہہ دیا گیا کہ عبادت صرف اللہ کی ہے، عبادت صرف اللہ کی ہے، اطاعت گویا صرف اللہ کی ہے. تو اب یہاں پر وہ چیزیں آگے بڑے بڑے اصول بیان کیے جا رہے ہیں. اس وقت چونکہ ہم اس سے پہلے شرک کے بارے میں بات کر چکے ہیں کہ شرک کیا ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک قرار دے لینا، اس کی عبادت میں، بندگی میں، اطاعت میں، جو نظام اللہ نے دیا اس کے مقابلے میں دوسرے نظام اختیار کر لینا. تو یہ سب چیزیں اس کی نفی ہو گئی ایک جملے کے اندر. اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، کسی کی کوئی معبود نہیں، اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، بس اسی کی عبادت بندگی. اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ دوسری بات جو ہمارے سامنے رکھتے ہیں، اور گویا کہیے کہ عمل کے اعتبار سے پہلی بات کے طور پر سامنے رکھی ہے، تو بنیاد ہے، اسی پر ساری عمارت کھڑی ہو رہی ہے. تو اب پہلا کام، پہلی اینٹ جو رکھی ہے اس میں فرمایا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے. احسان کیا ہے یہاں پر؟ نیک سلوک کرنا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا. احسان یعنی احسان کی جو بات ہم نے کی ہے وہ بھی پیچھے سورہ نحل میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کے اندر جو دو چیزیں ہیں، ایک تو حق سے زیادہ دینے کی بات ہے، اور دوسری بات کیا ہے؟ کام کو انتہائی اعلیٰ معیار پر اور عمدہ کر کے انجام دینا، عمدہ طور پر جو اس کے ممکن ہے عمدگی کے اعتبار سے. تو یہاں پر ظاہر سی بات ہے حق ادا کرنے کا تو سوال ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. تو یہاں کیا ہے؟ انتہائی عمدہ اور انتہائی اعلیٰ طریقے پر اس کام کو انجام دینا. اور اللہ رب العالمین نے ان آیات میں دونوں میں یہی بات ہمیں بتائی ہے کہ کیسے وہ اعلیٰ طریقہ کیا ہے. خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے کیسے کرنا ہے تمہیں یہ کام. تو یہاں پر والدین کے ساتھ معاملہ کیا. اب اس میں ایک بات یہاں پھر اور سامنے رہنی چاہیے، اس کو گویا کہیے کہ ہم دوبارہ ایک طرح سے دہراتے ہیں کہ یہ جو اللہ رب العالمین نے جب کبھی اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں، یہ اصول بیان کیے ہیں، تو پہلا اصول تو یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی بندگی، الہ واحد کی بات، اللہ کے حق کی بات آتی ہے سامنے، جو اس کو تسلیم کرنا. اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ دنیا میں انسانوں کے درمیان، یعنی ایک تو انسان کے معاملات کیا ہیں، ایک اللہ سے تعلق ہے، دوسرا اللہ کے بندوں سے تعلق ہے، دنیا کے ساتھ معاملات ہیں یہ. تو اس میں سب سے پہلے جس کا حق مقدم کیا جاتا ہے وہ والدین آتے ہیں سامنے، یعنی ان کے معاملے میں. اور یہ کس حوالے سے آتا ہے معاملہ سامنے؟ ہم دیکھیں، ایک تو یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ شکر گزار بندہ بنانا چاہتا ہے، یعنی اپنے اس جو ذمہ داریاں اس کی ہیں اس حوالے سے، اور جو نعمتیں جس کے ذریعے، اصل تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، جس ذریعے سے بھی آ رہی ہیں تو اس ذریعے کی بھی قدر و قیمت کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اس کے برابر نہیں جیسے اللہ کی ہے، وہ تو بات ہی الگ ہے، اس کو ہم اس میں دیکھیں گے. تو بنیادی طور پر ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو نظام اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں ہمیں دینا ہے، ہمیں جو دیا ہے اس نے اسلام کی صورت میں، اس میں اس کا پہلا اور بنیادی جو اس کا سانچہ ہے، اس کا خاکہ ہے، اس کی اکائی جو ہے وہ خاندان ہے. ایک خاندان ہے، فرد سے یعنی آگے بڑھ کر جب اجتماعیت کے اندر آتے ہیں تو ایک خاندان بن جاتا ہے. اور خاندان کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ یہ استحکام اس ذریعے سے اس کو عطا کرتے ہیں کہ والدین کے حقوق کی تاکید خود کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ جس خاندان میں، اس یونٹ کے اندر اگر والدین کا مقام پہچاننے والے لوگ موجود ہوں گے تو یقیناً وہ یونٹ جو ہے مستحکم بھی ہوگا اور درست طریقے سے کام بھی کرے گا، درست طریقے سے کام بھی کرے گا. آپ ذرا دیکھیے، غور کیجئے اس معاملے میں. ہم یہ دیکھتے ہیں، ایک تو بات ایک عمومی بات ہے، کوئی بھی کسی بھی یعنی عام طور پر یہ بات ہے کہ والدین اپنی اولاد کے حق میں اچھی بات سوچتے ہیں، یعنی اچھا انسان انہیں بنانا چاہتے ہیں. ان کے بارے میں ایک آدمی اگر خود درست راستے پر نہ ہو، ایک آدمی اگر خود عملی زندگی میں ناکام ہو گیا ہو، لیکن وہ کیا چاہتا ہے؟ میری اولاد کامیاب ہو جائے، میری اولاد جو ہے وہ کامیاب ہو، میری اولاد جو ہے صحیح راستے پر ہو. یعنی اگر اس پر یہ معاملہ ٹھیک طریقے سے رہے، یعنی خاندانی نظام وہ درست طریقے پر کام کر رہا ہو، تو کیا ہوگا کہ یعنی وہ جو اب یہ نئے افراد جو تیار ہونے،
ان کے تربیت اور تیاری، ان کی تعلیم، ساری چیزوں کے لیے اللہ نے انتظام کر رکھا ہے، لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ان کا معاملہ صحیح طریقے سے کیا جائے اور اس طریقے سے انہیں تسلیم بھی کیا جائے، پھر اس کے آگے بڑھ کر جو اثرات اور نتائج ہیں، یعنی خاندانی نظام کی مضبوطی جو ہے وہ قائم رکھی جائے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک مثال دیتے ہیں قرآن مجید میں، مثال ہمارے سامنے آتی ہے سورہ لقمان میں، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور پھر اس کے بعد پورا رکوع ہمارے سامنے ہے، تو اللہ تعالیٰ پہلے تو بتا رہے ہیں لقمان کے بارے میں کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی تاکہ اللہ کا شکر گزار بنے، اور پھر اسی حوالے سے شکر کی بات بھی بتا دی اللہ نے کہ جو شکر کرے گا اپنے نفع کے لیے کرے گا، اپنے بھلے کے لیے کرے گا، اللہ سب سے بے نیاز، اپنی ذات میں آپ محمود ہیں۔ اور پھر فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، کہ یاد وہ موقع جب کہ لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے۔ لقمان کے بارے میں حکیم کی بات ہے، یعنی اس کے بارے میں نبوت کی بات نہیں ہے، عام طور پر مفسرین نے اس بات کو اس طرح سے بیان کیا ہے اور مختلف ان کے بارے میں، لیکن یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دیا، ایک حکیم، ایک دانشور، ایک دانشمند انسان کی حیثیت سے، اور یہ عرب میں اس طرح معروف بھی تھے۔ تو اب یہاں کیا بات بتائیے کہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، بیٹے کو نصیحت کیا کر رہے ہیں؟ وہ بنیادی اصول وہاں پر بیان کیے، اور اس میں سب سے پہلے کیا کہا ہے؟ سب سے پہلے بات کی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ بات کی ہے۔ اور پھر وہ جب پڑھیں گے وہ آیات تو پھر اس کو دیکھیں گے کہ کیا اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کی اپنی یعنی ادب آداب سکھانے کا۔ آگے باپ کی بات خود باپ نہیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ بیچ میں وہ آیت ڈال رہے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، یعنی یہ بات جو ہے تو غرض یہ کہ یہ باپ جو ہے اگر صحیح الفکر ہے تو اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کرنے کی فکر کرے گا، اور ظاہر سی بات ہے کہ اولاد جب اس کی بات سنے گی تو بات آگے بڑھے گی، کام چلے گا۔ تو اب اس یونٹ کو مضبوط طور پر بنانا اور اس کو صحیح بنیادوں پر آگے چلانا، تو یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ بار بار اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ یہ کام وہ انجام دیں۔ وہ کہ اس میں ابھی اولاد کی بات نہیں آ رہی، وہ آگے آئے گی، اس میں ہی آتی ہے، لیکن یہ کہ انسان کو اس طور پر دیکھنا ہے، خود ایسا اولاد کے طور پر اپنے آپ کو ایسا بنانا، باپ کے طور پر اپنے آپ کو ایسا بنانا جیسا اسلام چاہتا ہے، یہ چیزیں پیش نظر رہیں۔ تو یہاں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے ساتھ بہتر معاملہ، نیک طریقہ، نیک سلوک کیا جائے، اچھا سلوک کیا جائے، اور پھر ایک خاص موقع وہ موقع کیا ہے؟ اچھا یہ بات یاد رہے، اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اما یبلغن عندک الکبر، کہ جب وہ تمہارے پاس احدہما و کلاہما، جب ان میں سے دونوں یا ایک بوڑھے ہو کر رہیں۔ اچھا جب تک جوان ہو اس وقت تک کیا کیا جائے؟ اس وقت تک بدسلوکی کی جائے؟ ایسا تو نہیں ہے اس پر، یہ بات تو اس کے اندر یہ، بلکہ اس موقع پر جب انسان اپنے آپ کو گویا ان سے بے نیاز محسوس کرنے لگتا ہے۔ ایک کیفیت تو یہ بنتی ہے کہ جب انسان جو ہے خود اس والدین بوڑھے ہوتے ہیں تو اولاد کیا ہوتی ہے؟ جوان ہو گئی ہوتی ہے۔ یعنی اس معاملے میں جس طرح بچپن میں اور ان کی جوانی میں، یعنی والدین جوان ہیں، اولاد جو ہے ابھی جو ہے چھوٹی ہے، یعنی بچپنا ہے اس کا، نوعمری ہے، لڑکپن ہے، ابھی وہ والدین کی ضرورت مند ہے۔ تو یہاں تو معاملہ ہے ہی، ظاہر سی بات ہے کہ ابھی تو ان کے ساتھ وابستگی کا وہ معیار ہے موجود، وہ سارے معاملات اس طرح سے موجود ہیں، آدمی کام کر رہا ہے اس طرح۔ تو یہ تو اس اعتبار سے بات ہوئی ہے، لیکن اس میں بھی ادب، احترام، سب چیزیں اپنی جگہ پر مسلم ہیں، یعنی یہ دور بھی کوئی الگ نہیں ہے۔ اللہ خصوصیت سے اس دور کی بات کر رہا ہے کہ جب اس مرحلے میں یہ بات کہی جا رہی ہے تو اب تو اور زیادہ ہے۔ جب تمہارے کام آ رہے تھے، جب تمہارے ساتھ تھے، جب سارے معاملات تھے، اس وقت تو اپنی جگہ پر بات تھی ہی، جب اتنی مشکلات بھی نہیں تھیں، اتنے تقاضے بھی نہیں تھے، جب کی بات تو اپنی جگہ۔ اب جب تقاضے بھی بڑھ گئے، مشکلات بھی بڑھ گئیں، حالات بھی بدل گئے، اب کی بات کی ہے کہ اگر وہ تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک نہ کہو، انہیں اف تک نہ کہو۔ تو اف کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر کہا گیا کہ اس کی تشریح کرتے ہوئے صحابہ کرام میں اسی بات آتی ہے کہ اگر اس سے بھی چھوٹا کوئی لفظ ہوتا تو اللہ تعالیٰ وہ بھی بیان کر دیتے کہ ایسا بھی نہ کہا جائے، یعنی ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کا رویہ اختیار نہ کیا جائے ان کے ساتھ جو ہے، یعنی کسی معاملے میں انسان، اب یہ جو اف کا لفظ ہے یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اپنے جذبات کا کوئی ایسا منفی اظہار، یعنی کسی موقع پر کسی طریقے سے کوئی ایسی بات کہہ دینا
کہ جس سے ان کے دل کو ٹھیس لگے، جس سے ان کے دل کو ٹھیس لگے، ایسی کوئی بات کہنا، ایسا کوئی طریقہ اختیار کرنا، اس کی ممانعت کی گئی ہے۔ یعنی اس کے ایسا کوئی معاملہ، اس لیے کہ جب انسان کمزور ہو جاتا ہے، جب انسان ضعیف ہے، جب اس کے پاس وہ طاقت نہیں ہے، اس کے قوا جواب دے گئے ہیں، اب اس کی مالی حالت ظاہر پہلے سب کو اس کے پاس ہے، اب کسی اور کے پاس ہے، معاملات بدل چکے ہیں، تو اب اس کی کیفیت، حساسیت اس کی بڑھ جاتی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ کہ ویسے بھی ادب کا معاملہ ہے، یہ ادب کی بات ہے، تقاضا ہے ادب کا یہ کہ والدین کے ساتھ کوئی آدمی کو یعنی گفتگو کے اندر بھی کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے، یا اپنے رویے سے بھی کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جس سے انہیں کوئی تکلیف پہنچے، اس لیے کہ اگر ان کے دل کو دکھاؤ گے تو پھر اللہ رب العالمین کی ناراضگی بھی تمہارے ساتھ آئے گی۔ یعنی بات اپنی جگہ پر موجود ہے، یہ بات بتا دی گئی ہے کہ ان کے دل کو نہ دکھایا جائے۔ والدہ کے بارے میں کہا، والد کے بارے میں کہا کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، یعنی کہا اس اعتبار سے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس میں تو اللہ نے الگ سے بتا دیا ہے کہ غلط طریقوں سے انہیں راضی کرنے کی کوشش کی جائے۔ بھائی باپ چاہتے ہیں کوئی ایسا کام جو اللہ نے منع کر رکھا ہے، ان کی رضا اسی میں، خوشی اسی میں، تو یہ کام نہیں کیا جائے گا۔ سورہ لقمان میں اسی جگہ پر جہاں پر یہ بات ہوئی ہے وہاں اللہ نے یہ بات بتا دی ہے کہ اگر وہ سب دونوں تمہیں اتنی کوشش کریں، یعنی تمہیں مجبور کر دیں اس بات پر کہ اللہ کے سوا کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا لے، تو ان کی بات ہرگز نہ مان۔ فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کے ساتھ بہتر سلوک کر، لیکن پیروی اس شخص کے راستے ہی کر جس نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا۔ تو غرض یہ کہ یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ یہ معروف کے اندر بات ہو رہی ہے، ورنہ اگر غیر معروف کی معاملہ یعنی منکر کی بات آئے، یہاں تک کہ کافر ہیں اگر والدین، کافر ہیں، مشرک ہیں، تب بھی دنیاوی طور پر جو ان کی ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں وہ ادا کرنی ہوں گی۔ ہاں ان کی پیروی نہیں کرنی ہوگی، ان کے راستے پہ نہیں جائیں گے، ان کی بات اس طرح نہیں مانیں گے، لیکن دنیاوی طور پر ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے چلے جائیں گے۔ تو اس معاملے میں یہ بات اپنی جگہ ہے کہ یہ اس تعلق کی بنیاد پر یہ کام جس حد تک جس طرح سے کہا ہے، جو ضروریات ان کی ہیں اور ان کے سامنے جھک کر رہنا ہے، یہ بات اپنی جگہ پر رہے گی، اس کا معاملہ اس طرح نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی موجود ہے کہ اگر والدین نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، ظلم کیا ہے اولاد کے ساتھ میں، یعنی اس کا حق ادا نہیں کیا ہے، ظلم کیا ہے، تب بھی اولاد کو انتقام لینے کا حق نہیں ہے، اسے اپنا کام اس طرح انجام دینا ہے۔ یہ نہیں کہ بھئی ہمارے باپ نے ہمارے ساتھ کون سا اچھا سلوک کیا ہے یا اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا کام کیا ہے، تو اس کی بنیاد پر وہ کوئی منفی رویہ اختیار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کی ذمہ داری جو ہے وہ انہیں ادا کرنی ہے۔ اس نے جو اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، اس کا معاملہ اسے جواب دینا پڑے گا خود، اس شخص کو جس نے اپنی اولاد کے معاملے میں کوئی زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، اس کا جواب وہ خود دے گا، اور لیکن اولاد کو اپنے حصے کا جواب دینا ہے کہ اس نے سلوک کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ تو یہ اسلامی معاشرہ اس بنیاد پر قائم ہوتا ہے، وہاں یہ ایسے قوانین، ایسے معاشرت، ایسی تہذیب بنائی جاتی ہے اور ایسے گویا کہیے کہ طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، اس کے نتیجے میں اس معاشرے میں والدین کا مقام بنتا ہے، یعنی وہ تعلیم، تربیت اور وہ ماحول بنا کر، اور ظاہر سی بات ہے یہ ساری چیزیں اسی وقت بنتی ہیں کہ جب آغاز سے ان چیزوں کو سامنے رکھا جائے اور حکومتی ریاستی سطح پر بھی وہ اقدامات کیے جائیں جن کے نتیجے میں خاندان کا ادارہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے۔ یہ تعلیم کے ذریعے بھی ہوگا اور باقی چیزوں کے ذریعے سے بھی ہوگا، لیکن جہاں پر والدین کو ظالم بنا کے پیش کر رہا ہو میڈیا اور اس طریقے سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوں اور آزادی کی جو ہے گویا کہیے کہ تعلیم دی جا رہی ہو اور ان سے بغاوت کا گویا کہیے انہیں اس طرح سے راغب کیا جا رہا ہو، تو وہ تو برباد ہو جانے والا معاشرہ ہے، جیسے مغرب کا معاشرہ ہے خاندانی طور پر بکھر چکا ہے۔ تو اس طرح سے اس حوالے سے جو پابندیاں، اسلام بھی تو خود پابندیاں ہی عائد کرتا ہے، پھر تو اللہ سے بھی بغاوت کر دے گا انسان، یعنی جو انسان پابندی سے اپنے آپ کو الگ کرنا چاہتا ہے، پابندی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اسلام بھی کیا چیز ہمارے سامنے رکھتا ہے؟ اللہ نے کچھ چیزوں پر ہمیں پابند کیا ہے کہ یہ تمہاری حدود ہے، یہ کر سکتے ہو، یہ نہیں کر سکتے، ہاں یہ حلال ذرائع ان سے یہ چیز حاصل کر سکتے ہو، حرام سے نہیں کر سکتے، یعنی پابندیاں ہیں کچھ، یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ تو غرض یہ کہ اگر کوئی آدمی اس کے لیے تیار نہیں ہے، والدین کو اس بنیاد پر برا بھلا سب کہتا ہے، سمجھتا یا ان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ظاہر ہے پھر بالآخر وہ اسلام سے بھی باہر نکلنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ بات یہاں پر بتا دی۔ تو اب یہ رویہ کا معاملہ ساتھ میں آ گیا، اور پھر کیا کہا کہ اس کے ساتھ اب یہ ولا تنہرہما،
اور ان کے ساتھ جو ہے جھڑک کر انہیں جواب نہیں دینا ہے، یعنی اس معاملے میں کوئی ایسا طریقہ کہ یہ بدتمیزی کے ساتھ بات کرنا، جھڑک کر جواب نہ دینا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرنی، قول کریم، احترام، اچھے طریقے سے، یعنی اس طرح سے بات کرنی ہے کہ جس میں گویا کہیے کہ ادب بھی موجود ہے، اور جس طرح ظاہر ہے کہ باپ اور بیٹی کی بات ہے اس اعتبار سے کہ اسی طریقے سے بات ان کے ساتھ میں کرنے۔ پہلے والی بات تو یہ گئی کہ جو نہیں کرنا ہے، اب یہ بات بتائی کہ جو کرنا ہے، قول کریم۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور پھر وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے کندھوں کو ان کے آگے جھکاؤ، نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، اور دعا کیا کرو اے اللہ ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا، جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا، ان پر رحم فرما۔ اب یہاں جو بات اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں آگے بڑھ کر، ایک تو انسان کا برتاؤ ہے، ظاہر بڑھاپے کی اس کیفیت میں جانے کے بعد کہ جہاں پر انسان کے یعنی کیفیات بھی بدل جاتی ہیں، مزاجی طور پر بھی بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ جنہیں اولاد کے لیے پورا کرنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ان سب کے اندر ہی بہرحال اچھے طریقے سے ان کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے اور وقت کو نکالنا۔ اب اس میں یہ بات کہی کہ ان کے سامنے کس طرح سے رہنا ہے، تو یہ جو کندھوں، ایک تو ہوتا ہے نا کندھوں کو ذرا اکڑ کے آدمی ہوتا ہے ذرا پھیلا کر، اور ایک ہوتا ہے ذرا جھکا کر، تو گویا اس میں یہ استعارہ ہے، علامت اس بات پر ہے کہ ان کے ساتھ اکڑ کر اور اس طرح سے تن کر، اور یہ نہیں بلکہ نرمی کے ساتھ۔ اس سے مراد کوئی اس کی وہ کیفیت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ جس طرح سے انسان کسی کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے اور اس طرح ان کے سامنے ان کے ماتحت اور ان کی رضامندی کو پیش نظر رکھ کر کام کرتا ہے، تو یہ بات اس نے بتائی کہ ان کے سامنے نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ جھک کر رہنا ہے، یعنی وہ محسوس کریں کہ فرد جو ہے یا ان کی خدمت کے لیے آمادہ و تیار ہے، اور یہ چیز اس کے لیے کوئی زحمت کا یا اس کے لیے کسی کراہیت کا یا کسی کہیے کہ اس کے لیے ایسی جسے وہ نہ کر مجبوری کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ شفقت سے، محبت سے، دلی جذبات کے ساتھ بھی کام کرنا چاہتا ہے، تب دل سے دعا نکلنے کی بات ہوتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بتا دی کہ اب ان کے لیے صرف اتنا ہی کام کافی نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ تو دعا کرنے کے لیے کیا کہا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے اللہ ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ اب ظاہر انسان ضرورت مند ہوتا ہے بچپن میں، اب مہربانی کے اور والدین کے دل میں جو اللہ تعالیٰ محبت پیدا کر دیتے ہیں اس کی بنیاد پر وہ ان کی پرورش کرتے ہیں، تکلیف سہتے ہیں، پرورش کرتے ہیں۔ تو اب اسی کو بنیاد بنا کر اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ بھی معاملہ اسی طرح کا فرما دے، اور ظاہر سی بات ہے کہ والدین بچوں کے ساتھ ان کے غلطیوں سے درگزاری سب چیز بچپن میں معصوم ہیں، بچے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا خود اللہ نے سکھائی ہے کہ ان کے ساتھ اسی طرح شفقت و مہربانی کا معاملہ فرما۔ اچھا، اس کی بات اس اعتبار سے ہے کہ یہ والدین کے حق میں دعا کرنا، یعنی ان کی زندگی میں بھی دعا کرنا اور ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے لیے دعا کرنا، یہ دعا میں اور بھی سکھائی ہے، جس میں کہا کہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے۔ اس میں یہ بات پیش نظر رہے کہ بس یہاں ایک فرق ہو جاتا ہے واقع، دنیا میں تو زندگی میں تو دعا کرنے کا مطلب یہی ہے کہ انسان اگر وہ اللہ کے نافرمان ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، تو ان کے لیے اللہ سے مہربانی یعنی ان کی ہدایت کے لیے دعا کرنا۔ تو جب اللہ کی مہربانی ہے تو ہدایت کے ذریعے سے ہی ہے، وہ پہلا اس میں چیز جو ہے ہدایت کا معاملہ ہی ہے، تو بنیادی طور پر یہ ان کی زندگی میں دعا اس انداز سے کی جائے گی۔ لیکن اگر کسی کے والدین کافر مشرک تھے اور کفر و شرک کے اندر ہی انہوں نے جان دی ہے، مرے ہیں، تو اب ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جائے گی، اب ان کے لیے اللہ سے دعا نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ اللہ نے اس بات سے منع فرما دیا ہے، تو یہ بات اپنی جگہ پر ختم ہو جائے گی۔ تو یہاں پر بہرحال اس اعتبار سے بتا دیا کہ تمہیں ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا ہے، اور خاص طور مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ انہیں اپنے والدین کے حق میں دعا گو بھی رہنا ہے۔ اور اس میں وہ چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے
کہ جو حقوق اور سارے معاملات اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیے ہیں، ان سب کے اندر یہ انتہائی درجہ ہے کہ انسان دلی طور پر جب دل کے اندر بات ہوتی ہے تبھی کسی کے لیے دل سے دعا کرتا ہے۔ اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی ان حقوق میں بھی شمار کیا، شامل کیا ہے اس کو۔ جب پوچھا آپ سے کہ والدین کے انتقال کے بعد بھی، ان کے مر جانے کے بعد بھی کیا ان کے کچھ حقوق مجھ پر قائم ہیں، تو ان میں جب وہ بیان کیے تو یہ بات بھی شامل کی کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے۔ تو انہیں بھی دہرا لیتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ بتائی کہ ان کے وصیت کو جو اگر کی ہے تو اسے پورا کرنا، ان کی طرف سے جو وعدے وعید ہیں انہیں پورا کرنا، قول و قرار کو جو ہدایات دی انہیں بھی پورا کرنا، اور پھر اس معاملے میں کہ جو ان کے ذریعے سے رشتے جوڑے جاتے ہیں، جو ان کے ذریعے ہیں ان رشتوں کو جوڑے رکھنا اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، اور ان کے دوستوں اور ان کے باقی سہیلیوں کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے رہنا۔ یعنی یہ مستقل ان کے ساتھ جو ہے یہ حقوق کی بات اللہ کے رسول نے ساتھ ساتھ بتا دیے کہ والدین کے ساتھ کیا جائے۔ ربکم اعلم بما فی انفسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، اگر تم صالح بن کر رہو تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں۔ یہ بات اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ انسان کا نفس اللہ کے سامنے ہے، یعنی انسان کے دلوں کا بھید بھی اللہ جانتا ہے، ان کے صرف عمل ہی اس کے سامنے نہیں ہے بلکہ ان کی نیت بھی اس کے سامنے ہے، بندوں کی نیت بھی اللہ کے سامنے ہے۔ تو اس معاملے میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان سے کبھی اگر اسی کو اسی آیت کے ساتھ جو ساتھ گزری ہے اس کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے کہ انسان سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن بحیثیت مجموعی وہ اس غلطی پر قائم نہیں ہے، بحیثیت مجموعی جو ہے وہ جو اللہ کے احکامات ہیں ان کی تعمیل کرنا چاہتا ہے، پھر اس سے کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین اس سے معافی کی بات کرتے ہیں، ساتھ ہی بتا دیتے ہیں کہ وہ درگزر کرنے والا ہے۔ اور پھر اگر اس کو تمام معاملات کے ساتھ رکھا جائے تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ جب بھی انسان اللہ کی فرمانبرداری کی طرف پلٹتا ہے، معصیت کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ شرط کیا بتائی؟ اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں، یعنی یہ بات شرط ہے جو اللہ نے ہر جگہ معافی گناہوں سے معافی کے حوالے سے بیان فرمائی ہے۔ اس کے بعد ایک آیت اور لیتے ہیں، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق، اور ساتھ ہی ساتھ کیا کہا؟ وَلَا تُبَذِّرْ، یعنی فضول خرچی نہ کرو، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ اس میں جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے اس وقت کہ والدین کے حقوق کے مان بعد اللہ رب العالمین نے قرابت داروں کے حقوق کی بات کی ہے، پھر مساکین کی بات کی ہے اور مسافر کی بات کی، تین کی بات یہاں پر اس میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ لیکن اس سے پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں، جیسے سورہ نساء کی آیت 36 میں ہم نے پڑھا، اس میں اللہ نے مسکین، مسافر اور ساتھ ساتھ پڑوسی اور سب کو شامل کیا، یعنی ان کے حقوق کی بات اس مقام پر کی ہے سورہ نساء کی آیت 36 میں۔ اسی طرح سورہ بقرہ کے اندر آغاز میں یہ بات بنی اسرائیل کے حوالے سے بیان کی ہے کہ ہم نے ان سے بھی یہ وعدہ لیا تھا، عہد لیا تھا تمہیں کیا کیا کام کرنے۔ تو عام طور پر یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب حقوق العباد کے بارے میں بات کرتے ہیں اور دنیاوی طور پر انسان کی جو ذمہ داریاں گناتے ہیں تو ان میں والدین اور والدین کے بعد قرابت دار، یعنی قریبی حلقوں کے اندر کام کرنا، ہر اعتبار سے، مالی طور پر بھی، خدمت کے طور پر بھی، اصلاح کے طور پر بھی، دعوت کے طور پر بھی، یعنی یہ جو دائرہ قریبی ہے اسے چھوڑنا نہیں ہے کہ اس دائرے کو آدمی چھوڑ کر اور بہت دور کے راستوں کی طرف نکل جائے۔ دور جانا ہے لیکن پہلے اس قریب کے دائرے کو ساتھ لیتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جانا ہے، پھر اور دائرے بھی اس کے لیے کھلتے چلے جائیں گے، آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہ رشتہ دار کے بارے میں تو ابھی ہم نے بات کی تھی، وَآتِ ذِی الْقُرْبَى، اس میں جو سورہ نحل کی آیت 90 کے تحت بات ہوئی تھی، وہاں پر اللہ نے صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا، آتِ ذِی الْقُرْبَى کہا ہے، تو اسی کے تحت ہم نے رشتہ دار کی اہمیت اور یہ سب باتیں وہاں پر اس مقام پر کی تھی۔ تو بہرحال اللہ جگہ جگہ یہ بات دہراتے ہیں، تو یہاں پر اس کے اندر جو اضافے کی بات وہاں اس کو ہم نے بیان کیا تھا، وہاں تھا کہ قرابت داروں کو دینے کی بات کی تھی، تو یہاں کیا کہا؟ آتِ ذی الْقُرْبَى حقہ، یعنی اس کا حق جو ہے، ابھی تو حق کی بات کی ہے تو رشتہ دار کو اس کا حق دو، مسکین و مسافر کو اس کا حق، یعنی مسکین و مسافر کو بھی شامل کیا، تو اس کو بھی سامنے لے لیتے ہیں، جو تشریحات پہلے گزر چکی ہیں اسے بھی ذہن میں رکھیں۔
کہ مساکین جو اپنی زندگی گزارنے کے لیے اب مقدور بھر مال نہیں پاتے، یعنی اپنے زندگی کو آسانی کے ساتھ گزارنے سے قاصر ہیں، مشکلات میں مبتلا ہیں، مساکین ہیں۔ مسافر، ظاہر ہے کہ مسافر کی بات کی ہے، اس کے لیے سفر کی شرط کا تعین، کس راستے میں سفر، مسافر کی بات ہے۔ تو ایک مسافر کے معاملے میں بھی اللہ رب العالمین نے یہ بات بتا دی ہے کہ اسے بھی گویا کہیے کہ ان لوگوں میں شامل کیا جائے کہ جس کی ضرورت پوری کی جائے، یعنی مہمان نوازی کرنی ہے۔ اور ایک مسلمان جہاں بھی جائے، یعنی مسافر کا مطلب تو کہاں تک جائے گا، کدھر تک جائے گا، کس ملک میں جائے گا۔ اور بات یہ کہ جب اسلامی ریاست قائم ہوتی ہے، خلافت کا نظام قائم ہوتا ہے، جیسا کہ ہمارے سامنے تاریخ میں موجود ہے، تو پھر تو سارا ملک اسی کا ہے، ساری سب چیزیں جو ہیں، ابن بطوطہ کہاں سے چلتا ہے، کہاں آتا ہے، کہاں پہنچتا ہے، اور کہاں کہاں اسے مناسب ملتے ہیں، یعنی وہ جو مسلمان ہے تو تمام جگہ پر جاتے ہوئے اپنے آپ کو اپنے لوگوں کے درمیان پاتا ہے، مہمان نواز پاتا ہے، ہر جگہ اس کے لیے مواقع موجود ہیں، کوئی معاملات اس اعتبار سے مشکلیں راستے کی رکاوٹیں نہیں ہیں۔ یہ جو لکیریں ہم نے کھینچ کر انسانوں کے درمیان اجنبیت اور غیریت کے رشتے قائم کر دیے ہیں، یہ اسلام اس کو نہیں کرتا ہے۔ یعنی وہ تو اس بنیاد پر جو مسلمان ہے تو وہ جہاں بھی جائے گا مسلمانوں کے درمیان تو وہ تمام چیزیں پائے گا جو کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسے ملنی چاہیے، یعنی جسے اللہ نے انما المؤمنون اخوہ کے تحت کہ مومن تو آپس میں سب بھائی بھائی ہیں، تو یہ چیز اس اعتبار سے بات رکھ دی گئی ہے۔ اسی لیے فقہا کے بات کہتے ہیں کہ اگر مسافر اپنے مقام پر غنی ہے تب بھی اب مسافرت میں اگر اسے ضرورت لاحق ہو گئی ہے تو زکوٰۃ کی مد سے بھی اس کی مدد کی جائے گی، یعنی اس معاملے میں یہ اس کے اندر شامل کیا، ان مداد کے اندر۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے اس میں مسکین کے ساتھ مسافر کو شامل کیا، اور پھر کیا فرمایا، ان کا حق کی بات کی ہے، وآت ذی القربى حقہ۔ تو جب یہ حق کی بات کی ہے تو اس کا مطلب واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ جب کوئی مال اللہ تعالیٰ کسی فرد کو دیتے ہیں، کسی انسان کو دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس یہ مال اسی کا ہے، بلکہ وہ اپنے اس مال میں، اپنے اس جو اس کو اللہ نے اسے عطا کیا ہے، جو اللہ کی بخشش ہے، جو اللہ کی مہربانی ہے، اس میں دوسروں کے حقوق کو بھی پہچانے۔ اللہ تعالیٰ سورہ معارج میں یہ بات آتی ہے، حق للسائل والمحروم، یعنی سائل و محروم کا ایک مقرر حق ہے ان کے مالوں میں۔ تو وہ اسی بنیاد، جیسے اللہ نے کہا حقہ ان کے جو ہے حق ہے ان کا ہمارے مال کے اندر، تو اس طرح سے یہ بات کہ آدمی احسان جتا کر نہیں بلکہ ان کا حق سمجھ کے ادا کرے، ان کا حق سمجھ کے کہ ان کا حق ہے جو اللہ نے ان کے مال میں رکھ دیا ہے، لہذا اس اعتبار سے انہیں یہ ادا کرنا ہے۔ تو اس معاملے میں کوئی آدمی کو پھر پیچھے نہیں رہنا بلکہ آگے بڑھ کر جس کا جو حق ہے وہ اسے ادا کیا جانا چاہیے۔ تو اس میں یہ جو اصول بنا دیا گیا، تو اسی کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ کے احکامات اسلام دیتا ہے، وصیت، وراثت، یہ سب چیزیں، اس کے سارے اصول جو ہے طریقے مقرر کرتا ہے۔ پھر یتیموں کے حقوق کی حفاظت کا انتظام کرتا ہے، بستیوں کے اندر مسافروں کے حقوق جو ہے ان کے اوپر قائم کرتا ہے، ریاست جو ہے مسافر خانے بنواتی ہے، یعنی سارے کام جو اس بنیاد پر انجام دیے جاتے ہیں۔ اور اس میں صرف اتنا ہی نہیں ہوتا بلکہ جب آدمی کام کرتا ہے تو کچھ قوانین یعنی ریاست اس انداز سے بناتی ہے، ترتیب دیتی ہے کہ جس میں یہ حقوق لوگوں کے ادا کیے جا سکیں، اس میں یہ کام جو ہے انجام دیا جا سکے، یہ بات جو ہے بتائی گئی ہے۔ تو اسی میں پھر جب یہ چیزیں اسلام اس طرح سے لوگوں کے سامنے رکھتا ہے کہ یہ عبادت ہے، تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ حقوق جو قانون کے زور پر بھی نہیں لیے جا سکتے وہ انسان اخلاقی طور پر ادا کرتا ہے، اخلاقی طور پر دیتا ہے، کوئی اسے پابند نہیں کرتا۔ چاہے صدقات واجبہ تو اپنی جگہ طے شدہ ہیں، زکوٰۃ اللہ نے واضح ہم پر فرض کر دی ہے، یعنی یا کہیے کہ صدقۃ الفطر جو ہے یا کچھ اور کفارے جو ہیں کہ عادت انسان پر عائد ہو جاتے ہیں، لیکن صدقات نافلہ تو اس سے بہت آگے کی بات ہے، وہ تو بار بار اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں انسان اپنی آزاد مرضی سے دے رہا ہوتا ہے اور صرف اس بنیاد پر دے رہا ہوتا ہے کہ اسے وہ ان کا حق تسلیم کر لیتا ہے کہ یہ ان کا حق ہے لہذا ادا کرنا چاہیے۔ اب اسی کے ساتھ اسی آیت کے اندر جو بات ساتھ میں موجود ہے، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، کہ فضول خرچی نہ کرو،
اور پھر آگے والی آیت کے اندر یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ فضول خرچ لوگ جو ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اللہ کا نافرمان ہے. تو اس کو توزر تبذیرہ کی بات یعنی فضول خرچی کی بات ہو رہی ہے کہ فضول خرچی نہ کرو. تو اس فضول خرچی کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کر انشاءاللہ تعالی اس پر بات کر سکیں گے تاکہ اس بڑے عیب سے بچا جا سکے. اور اس حوالے سے جو احکامات اللہ رب العالمین نے فرد اور معاشرے دونوں کو دیے ان احکامات کو اپنے سامنے رکھ کر معاشرے کو صحیح بنیادوں پر قائم رکھا جا سکے. اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.